السلام علیکم دوستو، قیام پاکستان کے ساتھ ہی جنگ چھڑ گئی۔ دنیا میں ایسے ممالک کی تعداد بہت کم ہے جو اپنے قیام کے فوری بعد ہی بیرونی حملوں کا شکار ہو گئے۔ پاکستان بھی انہی ممالک میں سے ایک ہے۔ قیام پاکستان کو بھی 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ بھارت نے کشمیر پر حملہ کر کے پاکستان کو ایک انچاہی جنگ میں دھکیل دیا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ کشمیر بھی ان 560 سے زائد ہندوستانی ریاستوں کا حصہ تھا جنہیں آزادی کے بعد پاکستان یا بھارت کسی ایک ملک میں شامل ہونا تھا۔ کشمیر کی سرحد کیونکہ پاکستان سے ملتی تھی اور وہاں مسلمان اکثریت میں تھے، اسی لیے کشمیر کا پاکستان سے الحاق فطری بات تھی۔ لیکن کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت سے ساز باز شروع کر کے پاکستان کی حمایت کرنے والے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ کشمیریوں نے راجہ کے ارادے کو بھانپ کر اس کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ پاکستان سے بھی ہزاروں قبائلی اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ کشمیریوں اور قبائلیوں کا لشکر سری نگر پہنچا تو مہاراجہ ہری سنگھ دلی فرار ہو گیا، جہاں اس نے کشمیر کا بھارت سے الحاق کرنے کے دستاویز پر دستخط کر دیے۔ اس واقعے کے بعد بھارت نے جنگی طیاروں سے فوج کشمیر میں اتاری اور سری نگر پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت پاکستان کے وسائل سے محروم فوج کے برطانوی سربراہ جنرل ڈگلس کریسی نے قائد اعظم کے واضح احکامات کے باوجود کشمیر میں بھارت کا مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تاہم جب بعد میں بھارت نے اپنا قبضہ مستحکم کر لیا تو جنرل گریسی کو کشمیر میں فوج بھیجنے پر کوئی اعتراض نہ رہا، لیکن ظاہر ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ پھر بھی پاک فوج نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا کامیاب دفاع کیا۔ جنگ جاری تھی کہ بھارت اس معاملے کو اقوام متحدہ میں لے گیا۔ اقوام متحدہ نے کشمیر میں استواب رائے کی قرارداد منظور کی، لیکن قرارداد میں ایک ناانصافی کی گئی کہ بھارت کو جارے قرار دینے کی بجائے الٹا پاکستان سے ہی کہا گیا کہ وہ کشمیر سے فوج واپس بلائے۔ قائد اعظم نے یہ قرارداد منصفانہ قرار دے کر مسترد کی۔ تاہم قائد اعظم کی وفات کے بعد وزیر اعظم لیاقت علی خان اس قرارداد کے تحت جنگ بندی پر آمادہ ہو گئے اور 1 جنوری 1949 کو کشمیر میں جنگ بندی ہو گئی۔ ابھی یہ ایک نو آزاد ریاست جو بے سر و سامانی کا شکار تھی، حالت جنگ میں تھی کہ اس پر ایک اور ثانیہ ہو گیا۔ روز روز کچھ نیا جاننے کے لیے اس سلسلے کی اگلی قسط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔